talking about the society, this society is of School of Integrated Social Sciences at University of Lahore. It was founded on 8th August 2017. The head contributor of the society is Dr. Rabia Akhtar, and the current president is Fatma Saif. So the purpose of the society is to create a sense of awareness of the national and international issues that impact Pakistan and world through educational activities. So before we commence the session, I'd request you all to stand up for the national anthem. I'd like to invite Rehan Javed for the recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. So the topic of our session today is Pakistan's effort in pursuits of Kashmir conflict resolution, and our guest speaker today is Sir Ahmed Quraishi. First of all, I'd like to tell you about Honorable Sir Ahmed Quraishi. Ahmed Quraishi is a journalist, researcher, author, activist, and television host. He is also a linguist who masters 3 languages and dabbles in a few more. His work is focused on political and situational insights on the political and societies of Pakistan, Gulf, Iraq, Iran, and Afghanistan. Ahmed Quraishi is Executive Director of YFK International Kashmir Lobby Group, an INGO working with the United Nations and other parties for human rights and conflict resolution in Kashmir. He is a Senior Research Fellow at Project for Pakistan in 21st Century, a private research group based in Islamabad. Ahmed Quraishi is a columnist for Daily Pakistan Global, Al Arabia, Nets, Urdu, English, and Arabic services, and frequently appears in Pakistan and international media. He is an alumnus of National Defense University, NDU in Islamabad, and has lectured at Pakistan Naval War College with interaction at NDU Beijing US Naval War College and the NSC in the United States. As a journalist, Ahmed Quraishi worked closely with US military deployments in the Gulf for more than a decade. He covered Iraq 1992 to 2003, Hezbollah-Israel War 2006, and Afghanistan War post 9/11. Since 1992, he has written over 3,000 article papers in 3 languages, English, Arabic, and Urdu, mostly covering the greatest Mideast region. He has been published by Al Hayat newspaper, London, Al Rai Media, and is contributor to Pakistan's largest newspaper, The News International, and The Nation. Reports quoting him have appeared in Washington Post and The New York Times. He has been appeared on Al Jazeera, Arabic and English, Russia Today, Abu Dhabi TV. He has hosted talk show on Pakistan's largest TV news channel, PTV Geo,
and Express News. Ahmed Quraishi co-authored a chapter in a book, The India Doctrine, 1947-2007. Senior Fellow at Geneva International Center for Justice, Geneva, Fellow International Institute for Iranian Studies, Dubai, Senior Research Fellow Project Pakistan 21, Islamabad, Executive Director, YFK International Kashmir Lobby Group, Islamabad. So thank you, sir. This was absolutely remarkable biography. Now over to you. Okay, now over to you, sir. You can. Assalamu alaikum. It's good to be here. So it's really great for me to be here. I'm really very excited to be at one of the finest campuses, really, in Lahore. And I just came to know that this is the second largest private university in Punjab and in Pakistan, actually, yes. It's the second. So really, it's a great achievement. And thank you for taking the time out. Of course, I've been told that I should do this presentation in English at the start. फिर उसके बाद में जो है Q&A के अंदर हम थोड़ा सा और easy और relax हो जाएंगे. Really, this is a great place, and I'm so excited to be here because of a couple of things. First of all, you have a great faculty. You have great people here. One of my friends, Naseem Achakzai, is actually here. You have Dr. Tahmina here. I mean, she's a very well-established researcher, and she's a PhD doctor. She still looks to me like a student, as do many of the faculty members here as well. But and then you also have Dr. Rabia Akhtar, and I was so looking forward to seeing her. Amazing lady, Dr. Rabia Akhtar. I met her, I think, a decade ago. Almost 10 years ago, 9 years or 10 years ago. I was really looking forward to meeting her, but she's not here. I understand she has an emergency somewhere else. But I met her for the first time at Fatma Jinnah Women University in Rawalpindi. And even then, she had this thing about her, where she commands respect, where she inspires her students. And I'm sure she's doing the same thing here. And she's very tough when she needs to be very tough. I remember this from 8-9 years ago. And she's also very inspiring and very helpful. And she can be, she can help people bring out their best. So she's really one of the amazing people. And you have all, frankly, and I know Mr. Jaffrey here, one of the young people. I've also been in contact with him, a smart man, and doing a great job here. And all of you, frankly, the faculty are doing. So thank you very much for hosting me here. I will try to keep this light because, frankly speaking, Kashmir is a very boring subject in Pakistan. It's a very boring subject, and we, unfortunately, obviously, anything that goes into a government process becomes sort of stale and boring. So Kashmir has become a boring subject, and I will not bore you. I will try to keep this very fast. I'll try to keep this interesting, and I will link it to several things, and I hope that by the... And we'll go a little deep into it, and then we'll come back. Well, let me just... I wanted to show, actually, and I'll show you those pictures, but you know about this. I wanted to... When I was preparing last night for this interaction with you, for this talk, I read a report about George W.H. Bush, the 41st president of the U.S., who died a couple of days ago. And I thought maybe I should start with that, because I believe George W.H. Bush is relevant to Kashmir, and I'm going to show you how. So I want to, and I wanted to show you actually something about George Bush, but I can show you that later when it's ready. George W.H. Bush played a good role when it comes to Pakistan and a bad role. He played a good role during the 1980s when he was the vice president of the United States. The president was Ronald Reagan, and he was the vice president. And the 80s actually are probably the best year for Pakistan-US relations. Frankly, Pakistani-American relations reached their pinnacle in that decade. And President Bush played a big role in that. And we had a wonderful partnership, a great strategic relationship.
in early 1990 and 1990s, of course, he played a bad role. He played a role in sanctioning Pakistan because of our nuclear program, and also he played a role in delaying some of the arms and weapons purchases that Pakistan made. And of course, those two things have become permanent hiccups in Pakistani-American relationship. But President Bush, I'm one of those people, even in foreign policy, I like to focus on the positive. And I think that the strengthening of the relationship under Vice President Bush in the 80s, and to a certain extent early 90s, and by the way, many people don't know this, Pakistan worked very closely with President Bush's administration. Of course, he was elected in 1989. He became president. He became president in 1989. And Pakistan actually worked very, very closely, both politically, the government, the military, and our intelligence. We worked closely with the Bush administration, the first Bush administration, not the second one after 9/11, the first one, in Bosnia, Herzegovina. Pakistan's government, military, and intelligence helped and worked with the CIA and the US government in transferring fighters and arms to the Bosnian Muslim fighters who were fighting Serbian genocide. And Pakistan was not alone. In fact, many of the Arab and Muslim countries worked with the US on that. And of course, the credit goes to President Bush for helping the Bosnian Muslims liberate themselves from the Serbians and stopping the genocide. In fact, without President Bush and without the United States and without the Muslim countries working with America, it was not possible to bring Slobodan Milosevic, a war criminal and a killer of tens of thousands of Bosnian Muslims, to justice. So this was a great partnership. So I focus really on the positive thing, and I will tell you why I'm discussing George W. Bush at the end and how it's relevant to Kashmir conflict, which we want to discuss right now. So basically, I was just saying, I was linking George W. Bush to Kashmir, but we'll discuss that later. Basically, we've been busy this year in 2018 in elections in Pakistan, and this has been a historic moment for Pakistan. But what we have missed, actually, while being busy in our elections and politics, is that 2018 is actually probably the most important year in Kashmir conflict. In 71 years of the history of Kashmir conflict, 2018 is the most important year. In fact, if you ask me, we've had only two other important moments in Kashmir. We've had the UN Security Council resolutions, and those were in early 1950s. That called for a referendum or a plebiscite in Kashmir, and that was an important moment. The second moment, when we had this young social media activist in Kashmir called Burhan Wani, who was killed in 2016 and then led to this new uprising in Kashmir. And the third moment happened this year. We were very busy right in the middle of election campaigning, but in June this year, in 2018, and I keep telling this when I interact, even with, you'll be surprised, even with people in our own government. Many of the people, even in our political elite, are not aware of this. In 2018, in June 2018, the United Nations broke its silence on Kashmir, more than 50 years of silence on Kashmir. Remember, whenever anyone in Pakistan talks about Kashmir, the first line that comes to mind is, why is the world silent? Well, the world is no longer silent. The world spoke up on Kashmir in June this year when the United Nations released its first ever very detailed report on, extensive report on human rights violation in both Kashmirs. Of course, in international legal language, they refer to Indian-administered Kashmir and Pakistan-administered Kashmir. And frankly speaking, the United Nations spoke bluntly and boldly on India. India has never been criticized, never. Since the start of Kashmir conflict, India has never been criticized by the United Nations the way it was criticized in June this year. For 71 years, India faced a demand by the UN for a plebiscite, which is a legal term, basically, which means referendum.
India faced a demand for referendum in Kashmir for 71 years. Now, starting this year, in 2018, India faces 2 UN demands. One is referendum, which is from early 1950s, and the new demand that India is facing, starting in June 2018, is for an international independent investigation into human rights violations led by the UN. And this great development, actually the credit for it, goes to the UN High Commissioner for Human Rights. In June, it was Prince Zayd Ra'ad al-Hussein. Prince Zayd Ra'ad al-Hussein is from the royal family of Jordan. He was, for 3 years, the Human Rights Commissioner. Has been replaced now by a lady diplomat from Latin America. I think she's from Brazil, I think. She's from Brazil. She has a difficult last name, so I will not mention it. And so you have a major development. I was going to actually show you a statement. I just want to give you an idea, because we in Pakistan keep repeating, even now we're not aware that the world has broken its silence on Kashmir. Kashmir is no longer an issue that the world is not talking about. In fact, I think the world is talking about Kashmir now, probably more than Pakistan, and I'll show you how. This major development happened in June 2018. It was a major development. If you go to Google, if you ever have time, and you just type in UN Kashmir report, you will definitely find 2 very interesting videos. You'll find a video of Prince Zayd Ra'ad al-Hussein, and you will find many videos of Indian TV channels and anchors and Indian politicians decrying and condemning this UN report. India tried to taint and tarnish this UN report by claiming that since the UN High Commissioner for Human Rights is from a Muslim country, so this report is definitely biased in favor of Pakistan. But luckily, the Western countries know that Prince Zayd Ra'ad al-Hussein is really not even your typical or traditional Muslim. He's a very liberal type of a Muslim. He's more westernized, frankly, than really being considered a Muslim. And he, in fact, went against many Arab and Muslim countries, including his own country, Jordan, including his own royal family, the Hashemite royal family of Jordan. On many occasions, he was a pariah. He was pushed out of the royal family. So he's a rebel, basically, and he's been harsh on Muslims and on non-Muslims. So India's claim that since he's a Muslim, so he's taking side of Kashmir, did not sell. In fact, when Antonio Guterres, the current Secretary General of the UN, when he was asked by one of the Indian journalists in New York about India's claim that the report on Kashmir of the UN is biased, Antonio Guterres actually stood by the report, and he said every word written on Kashmir in that report represents the will and the opinion of the United Nations. And this is not the only development that happened this year. One more thing happened. For the first time, at least from my research, for the first time, we've seen major Western media outlets fiercely and brutally criticize India on Kashmir. And I'll refer you to 2, which I was going to show you in the presentation, but you can find them online. It's not just the UN that has broken its silence. We in Pakistan, whenever we talk about Kashmir, we say the world is not talking about Kashmir. And that is false. It's wrong. It's a self-defeating argument. Every time we discuss Kashmir and we use these 2 lines, the world is silent and the world is not talking about Kashmir, we are actually defeating ourselves. Because India knows that's not true. And India knows that actually what is happening right now is the opposite. And India is under tremendous pressure. As a matter of fact, just yesterday, in fact, just last week, there was a very important meeting in Islamabad involving many departments of the Pakistani federal government, including the government of Gilgit-Baltistan, AJK, Ministry of Foreign Affairs, Pakistani military, and some politicians. And they were quietly discussing
the next steps that Pakistan needs to take after these major developments. It's a good thing that these developments are not in the media. It's a good thing that many of us don't know about these things. Why? Because Kashmir, of course, is a very complicated issue, and the more these developments and these things come into the media, they might create misunderstandings. So it's good that these developments are limited to the realm of diplomacy. And these developments are taking place within the realm of diplomacy, and maybe at some point next year, in 2019, we will, in Pakistan, openly start discussing it. So the UN is not silent anymore. New York Times and Washington Post, two of the most influential newspapers in the world, have also broken their silence. I have read two editorials in New York Times and in Washington Post on India's army in Kashmir. I have not read anything more critical of India's military in any Pakistani newspaper, in a manner, written in a way, and covered in a manner that the New York Times and Washington Post covered. Al Jazeera, English, British media, Guardian, Telegraph. I can confidently stand here and tell you and report to you that we in Pakistan, frankly, are not covering Kashmir the way Al Jazeera is doing it, the way international media is doing it, the way New York Times is doing it, the way Washington Post is doing it, and the way British media is doing it. As a matter of fact, just a couple of months ago, National Geographic, which is one of the largest organizations, it's a magazine, some of you must know, and it's also a TV channel, National Geographic, published an in-depth report on Kashmir and what India is doing in Kashmir. So something has changed. India no longer gets approval, and its actions in Kashmir are no longer ignored. Something has changed, and this is a major development. I wanted to actually show you these two statements by Antonio Guterres and by Zaid Ra'ad al-Hussein. You will be surprised that for Kashmir in June, the UN High Commissioner for Human Rights actually released a special video on the UN channel on YouTube. He said, just like most vloggers do and YouTubers do, he sat, and he's never done that for Syria, he's never done that for Yemen, he's never done that for other conflicts. He sat for Kashmir, and he gave a nice, I think it's about 7 or 8 or 10 minutes video, where he discussed in detail what's happening in Srinagar, what Indian Army is doing, what Indian government should do in Kashmir. So you have these major developments that are taking place right now in Kashmir that are happening in the realm of international diplomacy. Now, you might ask, okay, that's great. The UN had UN resolutions 50 years ago or 60 years ago. Now it has a demand for India to allow a team of international investigators to enter Kashmir and investigate. By the way, the UN is not only coming down heavily on India, the UN is also coming down heavily on Pakistan. The UN is also asking Pakistan to allow international investigators to enter our Azad Jammu and Kashmir, AJK, which of course the UN calls Pakistan-administered Kashmir. But the UN, in its own report, which was released in June, acknowledged that any violations of human rights in Pakistan-administered Kashmir are minor. And this is the word the UN used, are very minor. Some of them have to do with laws. Some of them have to do with police procedures, minor little things that can be corrected. And the same UN report goes on to say, majority of human rights violations in Kashmir are happening in Indian-administered Kashmir. And why we, people like me, are excited about this report? Because the UN report did not talk about what's happening in Kashmir in the last 2 or 3 years. The UN report specifically mentions that an international investigation needs to be conducted in Kashmir covering the whole period from 1947 to 2018. And the UN is waiting for Pakistan and India to allow UN investigators to enter Kashmir. The good news is Pakistan initially was reluctant
as of course was India. India completely rejected it, but Pakistan was reluctant initially. Pakistan said, okay, we will allow UN investigators to enter Azad Jammu and Kashmir, Azad Kashmir, on one condition: if India allows international investigators into the Indian part of Kashmir, Indian-occupied Kashmir. Initially, we were reluctant. So the UN basically criticized both Pakistan and India for not granting access. But as of September, a couple of months ago, Pakistan has officially communicated. Again, I'm telling you things which are not, probably you have not heard in our media, because again, we are busy in our politics. And again, as I said, Kashmir has become a boring subject and too complicated to cover, and it remains confined to the realm of diplomacy, international diplomacy. But Pakistan has communicated to the UN in September that Pakistan, even if India does not grant access to international investigators to Indian-occupied Kashmir, Pakistan will welcome them in Azad Kashmir, or as the UN calls it, Pakistan-administered Kashmir. And this is a great step by Pakistan. It's a major development by Pakistan, because up until now, and for the past 60 years, Pakistan has stuck to this position that we will not allow anything in AJK unless and until India allows it to in Indian-occupied Kashmir. So this is a major development that has happened. It's a good thing that we don't have the presentation, frankly, because I would have bored you with 3 videos, which I'm not going to do now. And I want to shift quickly right now to what this has to do with Pakistan's foreign policy. And this is actually the more interesting part. I was, just before coming here, we were sitting inside, and somebody mentioned Gwadar. Somebody mentioned Gwadar, and somebody was discussing, you had one of your guests here, I think, a couple of months ago, and somebody asked that guest a question about Gwadar and Dubai, and how Pakistan can make Gwadar a second Dubai, and can we have the same environment in Gwadar in Pakistan that Dubai has? Can we recreate that kind of environment in Pakistan? And I thought to myself, this question also has a lot to do with Kashmir, as does most of Pakistan's foreign policy, as does George W.H. Bush as well. Why? Because any progress on Kashmir, and of course Kashmir is very important, by the way. Kashmir is important for us for several reasons. I know there are some people in Pakistan who say we can put Kashmir on the side and we can move on with our relations with India and we can do many other things. Yes, we can, but not for very long. Why? Because all our water, even if you're not concerned about the real issue, which is the major human rights violations in Kashmir, what India is doing to Kashmiris, even if we ignore that, and we can't, but even if we ignore that, we can't ignore the fact that our water, all of the water in Pakistan, frankly, except for maybe the Kabul River, all comes from Kashmir. And you need to reach some sort of peaceful resolution with India over Kashmir to control your water. And without that kind of agreement with India on Kashmir, we will not be able to control our water. So it's also important for us from a strategic point of view. It's not just that we are concerned about human rights, although from my standpoint, I'm very clear. Even if we didn't have the water, we have to stand by the Kashmiris for another reason, another more important reason, and that is Kashmiris are, frankly, the first line of defense for Pakistan when it comes to India. I'm not anti-Indian. I am one of those people who believe that we should have very good, close relationship with India. We should have cultural, people-to-people, trade and everything. I'm not anti-Indian. I do not believe that Muslims and Hindus should be fighting forever. Yes, we are two different civilizations. We are two different religions. We should respect each other and live like neighbors. I have no issue with that. But I have no doubt that Kashmiris are the first line of defense of India. And I'm not saying this emotionally. Oh, Kashmir jo hamari first line of defense. No, it's not emotional. It's very strategic. Why? If India is a big country, India is 5 times larger than Pakistan.
India can create a lot of troubles for Pakistan, and India has. In 1950, when we were only 3 years old, India went to Afghanistan and created the Pashtunistan movement and created the Free Balochistan movement. In 1950, we didn't even have ISI then. There was nothing. Pakistan was not involved in any proxy war. We were not, as India claims, we were not involved in sending militants to Kashmir or anything. India created problems for us in Balochistan for 40 years. India created problems for us using the Afghan soil. And India can continue to destabilize us. I don't have to remind you that in 1971, we were busy in our internal elections, and India actually invaded East Pakistan across international borders and cut us in half. So India is formidable. India can harm us. Of course, we are formidable too. I'm not saying that we are weak. We are not. In fact, we have a strategic parity with India, obviously, because of the our nuclear program. So that is not the point. My point is, we need to have good relations with India. But if India ever changes its mindset toward Pakistan, you will see its first test in Kashmir. Let me say it in Urdu. अगर इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने हो, तो उसका सबूत जो है वो ये नहीं होगा कि सुषमा स्वराज पाकिस्तान आएंगी या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे. उसका सबूत आपको ऑन द ग्राउंड कश्मीर में नजर आएगा. और अगर इंडिया ने ये माइंडसेट बना लिया कि पाकिस्तान को हर तरीके से नुकसान पहुंचाना है, तो उसका सबूत भी ऑन द ग्राउंड कश्मीर में नजर आएगा. क्योंकि इंडिया अगर आपसे दोस्ती करना चाहेगा, तो वो कश्मीर में अपने पहला जो उसका फर्स्ट साइन, यानी जो फर्स्ट साइन होगा कि इंडिया आपसे ताल्लुकात अच्छे करना चाह रहा है, वो ऑन द ग्राउंड कश्मीर में नजर आएगा. इंडिया वहाँ से अपनी फ़ौज हटाएगी, इंडिया जो है वो कश्मीरियों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करेगी, फिर पाकिस्तान के साथ करेगी. और अगर इंडिया ने ये फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, पाकिस्तान को कोई कंसेशन नहीं देना, पाकिस्तान के साथ आगे नहीं चलना है, तो इंडिया अपनी 500,000 आर्मी जो है वो कश्मीर में रखेगी और आपके साथ, पाकिस्तान के साथ, हमारे साथ टेंशन कायम रखेगी. सो Kashmir जो है basically is a testing ground, and that is why Kashmir is the first line of defense of Pakistan. इंडिया का जब नज़ला गिरेगा पाकिस्तान के ऊपर, तो वो कश्मीर में पहले शुरू होगा. और अगर इंडिया जो है पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहेगा और नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएगा, तो उसका भी पहला साइन जो है वो कश्मीर में नजर आएगा. सो कश्मीर इज एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान. इट इज़ द टेस्टिंग ग्राउंड ऑफ पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप, एंड दिस इज की. बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हम ये कर सकते हैं कि वी कैन पुट कश्मीर ऑन द साइड, on the back burner, and let's go for trade and do other things as well, and फिर आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर हल कर लेंगे. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ वो चीज़ आप कर सकते हैं, वो 1 साल कर लेंगे, आप 2 साल कर लेंगे. जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर हमने 7-8 साल किया, तो क्या हुआ? इंडिया ने हल किया मसला? नहीं किया. इंडिया ने इनफैक्ट कुलभूषण यादव को भेजा. इंडिया ने जो है वो कंटिन्यू रखी सपोर्ट टू TTP and BLA अफ़गानिस्तान में, और उन्होंने कुलभूषण यादव का पूरा नेटवर्क उन्होंने बनाया चाबहार में. एंड दे डिड दैट डिस्पाइट अस एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट engaging India for 8 years, let's say, for 8 years, and putting Kashmir on the side. हमने 8 साल के लिए कश्मीर को साइड पे रखा और हमने टेस्ट करके देख लिया इंडिया को. So what did India do? इंडिया आपसे ड्रैग करता रहा, लेकिन मीनवाइल दे कंटिन्यूड. कुलभूषण यादव की पूरी नेटवर्क बना दी उन्होंने, जो आपके कराची को और बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही थी, एंड अफगानिस्तान में उन्होंने आपकी डिस्टेबलाइजेशन एक्टिविटीज़ जारी रखी. सो हमने टेस्ट करके देख लिया है दैट प्रोसेस. तो मैं फिर, और I come back to this main point. If India wants to have friendship with Pakistan, it will start in Kashmir. And if India wants to have war with Pakistan, also it will start in Kashmir. So Kashmir is the testing ground, and that's why it's strategically important. But क्या कर सकते हैं हम कश्मीर पे? क्योंकि एंड में क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आता है कि what can we do on कश्मीर? क्या करें, यानी कब तक इसको लेकर चलते रहें हम? क्या हम जंग करें इंडिया के साथ? शुड वी क्या लिबरेट करें कश्मीर को? तबाही इस पूरे खत्ते में हम लेकर आएँ? इंडिया इज़ अ बिग कंट्री ऑब्वियसली. उसके अब ट्रेड रिलेशंस हैं विद मेजर वर्ल्ड पावर्स.
کیا کر سکتا ہے پاکستان. اور یہاں پہ ادھر اس پوائنٹ پہ میں کنکلوڈ کروں گا, جو آخری ہماری پوائنٹ ہے وہ ہے فارن پالیسی کے اوپر. اور یہاں پہ گوادر بھی آتا ہے, یہاں پہ جارج بش بھی آتا ہے, یہاں پہ اور بھی چیزیں آتی ہیں جو میں کوئکلی مینشن کرتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے, آپ نے ہمیں پاکستان میں اپنی فارن پالیسی جو ہے, اب جو یہ UN نے 50 سالہ خاموشی توڑ دی ہے کشمیر پہ, 50 years آف سائلنس بند ہو گیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کشمیر کو کور کر رہا ہے, کشمیر پہ بات ہو رہی ہے, کشمیر پہ UN میں بات ہو رہی ہے. تو اب سارا فوکس جو ہے, دا ہول فوکس از فرینکلی آن پاکستان. وٹ ول پاکستان ڈو؟ سو ایک کشمیری ڈیلیگیشن ہے جو کہ آزاد کشمیر اینڈ انڈین آکیپائڈ کشمیر سے UN جاتی ہے ہر سال, اینڈ اٹ ریپرزینٹس کشمیریز, آل کشمیریز فرام بوتھ سائڈز آف کشمیر, اینڈ دے انگیج ود دا UN. سپٹمبر میں وہ گئی تھی UN. وہاں پہ وہ فار دا فرسٹ ٹائم امریکن ڈپلومیٹس, یورپین یونین کے ڈپلومیٹس اینڈ ادر میجر کنٹریز لائک جرمنی اینڈ اسکینڈینیوین کنٹریز اینڈ ادرس, وہ جو کشمیریوں کو ہم جیسے کہتے ہیں گھاس نہیں ڈالتے تھے پچھلے سالوں میں, now they're sending their important diplomats to meet these Kashmiris اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ what are the next steps, پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے. تو وہ کشمیری ان سے پوچھتے ہیں, ان میجر کنٹریز سے, امریکن ڈپلومیٹ سے. کوئنسیڈنٹلی آئی واز آلسو پارٹ آف دس ڈیلیگیشن جو سپٹمبر میں ان میٹنگز میں موجود تھی. تو جس میٹنگ میں ہم امریکن ڈپلومیٹس کے ساتھ تھے, وہ پرائیویٹلی ملے, انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگ کیا کریں گے, اتنی میجر ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کشمیر کے اوپر, آپ لوگ کیا کریں گے. تو جو کشمیری تھے انہوں نے کہا امریکن سے, وی آر لوکنگ اپ ٹو یو, یو شوڈ ڈو سم تھنگ, یو آر major, you're the superpower, you are concerned about human rights, you have good relations with India, you should do something, آپ لوگ start کریں. تو one of the جو American diplomats انہوں نے کہا, اس نے بڑا interesting سوال پوچھا, اس نے quickly پوچھا what is Pakistan doing. انہوں نے کشمیری سے پوچھا what is Pakistan doing, why doesn't Pakistan come and table a resolution at the UN and say کہ یہ رپورٹ جو آئی ہے جون کے اندر, it demands an international investigation in Indian occupied Kashmir. India must open Kashmir for this team of international investigators. تو اور آپ لوگ وہ ریزولوشن پاکستان لے کر آئے, تو پھر ہم جو کنٹریز ہیں آف دا ورلڈ, وی ول دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس پہ. تو یہاں پہ کام آ جاتا ہے لابینگ کا, اور لابینگ اس وقت ہوتی ہے when your country has a good standing. اور یہاں میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں جارج بش کے اوپر. جارج بش واز پریزیڈنٹ آف دا US فرام 1989 آئی تھنک 1994 تک, آئی تھنک, پھر اس کے بعد بل کلنٹن آ گیا تھا. 1991 میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, اور وہ یہ ہوئی تھی کہ سوویت یونین واز ڈسٹرائڈ. اور میں وہ ہسٹری پہ نہیں جا رہا, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1991 میں سوویت یونین ختم ہوا تھا, اور انٹرنیشنل جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کی جیت ہوئی تھی. وہ جو جیت ہوئی تھی ویسٹرن پاورز کی 1991 میں, اس میں پاکستان کا بہت بہت بڑا ہاتھ تھا, اتنا بڑا ہاتھ تھا اس جیت میں اور سوویت یونین کو ڈسٹروائے کرنے میں, کہ جرمن انٹیلیجنس ایجنسی کے جو ہیڈ تھے اس وقت, انہوں نے جو برلن وال ہے جو توڑی گئی تھی ایسٹ اینڈ ویسٹ جرمنی کی, جس سے کولڈ وار ختم ہوئی تھی, اور اس کولڈ وار ختم ہونے کے بعد سوویت یونین بھی ختم ہو گیا تھا, اس دیوار کا ایک پتھر تحفے کے طور پہ اس وقت جو پاکستان کے ISI چیف تھے, جو ان کے کاؤنٹر پارٹ تھے, جرمن نے پاکستانی ISI انٹیلیجنس چیف کو بھیجا, اس وقت جنرل حمید گل تھے, تو انہیں وہ تحفے کے طور پہ بھیجا, اور اس پہ انسکرائبڈ ہے, اور یہ گفٹ ابھی بھی موجود ہے اسلام آباد میں, یہ پنڈی میں ہے, یہ دیکھیے اس پہ انسکرائبڈ ہے انگلش میں, مجھے ایگزیکٹ ورڈ میں نے خود دیکھا ہے, اس پہ ایگزیکٹ ورڈس مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ ورڈز یہ ہیں کہ ہم یہ گفٹ دے رہے ہیں, وی آر گیونگ دس گفٹ ٹو دا ون who threw the first stone. ہم یہ تحفہ ان کو دے رہے ہیں جنہوں نے پہلا پتھر مارا تھا, جس سے سوویت یونین ختم ہوا, کلیپس ہوا, اور یہ نیا انٹرنیشنل سسٹم, یہ جو آج آپ انٹرنیشنل سسٹم دیکھ رہے ہیں جس میں فری ٹریڈ ہے, جس میں یہ آئی فون اور یہ الیکٹرانک کامرس ہو رہی ہے, اور جو فریڈم کی جیت ہوئی تھی, کمیونزم کی ڈیفیٹ ہوئی تھی, whether you agree with communism or disagree, میں اس پہ نہیں جا رہا, لیکن because I know lots of people have different views on this, لیکن the point is Pakistan played a key role in that. ہم نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا, یہ ہم بھول گئے ہیں.
اور یہ دنیا اس وقت ریکگنائز کرتی تھی, اور ہمارے دوست اس وقت میجر ویسٹرن کیپٹلز جو تھیں, اور آپ کی واشنگٹن ڈی سی اور یہ CIA اور یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز اور ملٹریز اور نیٹو, they saluted and recognized پاکستان, کہ پاکستان نے یہ کام کیا ہے. لیکن 91 کے بعد ہوا کیا؟ 91 کے بعد ہم نے کہا تھینک یو ویری مچ ٹو دا ورلڈ, ہم نے آپ کو ہیلپ کیا تھا. وی ہیلپ کریٹ دس نیو انٹرنیشنل سسٹم, وی ہیلپ ڈیفیٹ Soviet Union, we helped defeat communism, we helped freedom win. ہم نے یہ سب کچھ کر کے ہم نے سب کو ہاتھ ملایا, اور ہم اندر اپنے گھر میں آ کے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے. اور 1991 سے لے کے 1999 تک جب جنرل مشرف نے کو کیا تھا, پورا ڈیکیڈ 10 سال ہم نے اپنی اندر کی لڑائییں اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ اور حکومتیں گرانا, ایک آ رہی ہے ایک جاری ہے, ایک آ رہی ہے ایک جاری ہے, اور کبھی بنظیر بھٹو کے خلاف تصویریں جو ہیں وہ لیک کی جا رہی ہیں, کبھی نواز شریف کے تعلقات اسامہ بن لادن سے اٹھائے جا رہے ہیں, اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے کرتے ہم نے 10 ایئرز گزار دیے. ہم نے سب سے اہم جو 10 سال تھے وہ ضائع کیے. اسی 10 سال میں 91 میں جب ہم دنیا کو خدافظ کر کے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے, ہم اپنے آپ کو آئسولیٹڈ کر دیا, ہم انٹروورٹڈ ہو گئے, تو انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا سوویت یونین کا دوست تھا. انڈیا 1991 میں پہنچ گیا واشنگٹن. انڈیا اس سارے عرصے میں ہم امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ تھے, ہم دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے, اور انڈیا جو ہے جو سارے وقت امریکہ کے خلاف تھا اور سوویت یونین کے ساتھ تھا, 1992 میں انڈیا واشنگٹن پہنچ گیا اور اپنے سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اسکالرشپ پہ امریکن یونیورسٹیز میں پڑھانے انہوں نے بھیج دیے, اور انہیں وہی جو ہے, اور 10 سال 1991 سے 1999 جس میں ہم بزی تھے اپنی انٹرنل پالیٹکس میں اور آئسولیٹڈ ہوئے تھے اور دروازہ بند کر کے ہم بیٹھ گئے تھے اور دنیا کو خیر باد ہم نے کہہ دیا تھا, اس 10 سال کے اندر انڈیا نے جن لوگوں کو وہاں پہ پڑھایا اسکالرشپ پہ اور امریکہ پہنچ گئے, اور بالی ووڈ کے ایکٹرز نے اپنی بیچ کی مانگ اور لمبے بال کاٹ کے امریکن ہیئر کٹس بنانے شروع کر دیے, اور بالی ووڈ کا کلر بھی چینج کر دیا, اور سب کچھ انہوں نے امریکنائز کر دیا. 10 سالوں میں وہ لوگ جو پڑھنے, جو اسٹوڈنٹس انڈین گورنمنٹ لے کے گئی امریکہ, وہ گریجویٹ ہوئے, ان کو انڈیا نے پیسے دے کر CNN میں بٹھایا, ان کو امریکن میڈیا میں اپرچونیٹیز دلوائیں ان کو, اور آج جا کے ان کی ایک بڑی زبردست انڈیا کی امریکہ میں لابی بن گئی. ان ممالک اور ویسٹ کے اندر ان ممالک میں جو پاکستان کے ایلائز تھے, جو پاکستان کو ریکگنائز کرتے تھے, یہ ہمارا مائنڈ سیٹ تھا. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو میں آپ کو گوادر کی طرف لے کر آ رہا ہوں, کہ گوادر کی جو بات ہم جب کرتے ہیں کہ ہمارے پاس زبردست پورٹ سٹی ہے, گریٹ پیس آف ریئل اسٹیٹ, گریٹ پیس آف پراپرٹی, دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں, سینٹرل ایشیا ٹو مڈل ایسٹ ملانے جا رہی ہے, چائنا ٹو افریقن مارکیٹس ملانے جا رہی ہے, اتنی زبردست جگہ ہے. لیکن اس سٹی کو ہم ابھی تک جو ہے, کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہم بند ہیں, ابھی بھی ہم اپنا جو ہمارا انٹرنیشنل رول ہے اس کو پوری طرح امبریس نہیں کر رہے, اس سے گلے نہیں لگا رہے. ہم جو 1991 میں دنیا کو جتوا کے اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے, ابھی تک ہم باہر نہیں نکل رہے, ابھی بھی ہم شرماتے ہیں, ابھی بھی ہمارے ہاں کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ ہم نے گوادر کو جو ہے وہ سنگاپور, ملیشیا, دبئی, ان طرح کے شہروں کی طرح بنانا ہے, میجر انٹرنیشنل سٹی بنانا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس مائنڈ سیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اسی کا تعلق جو ہے بیسکلی کشمیر سے بھی ہے. کیونکہ انلیس اینڈ انٹل ہم کانفیڈنٹ ہو کے, ابھی جو ہماری فارن پالیسی ہے بیسکلی وہ ڈری ہوئی پالیسی ہے. وی آر اسکیئرڈ, پتہ نہیں امریکہ جو ہے وہ کیا سازشیں کر رہا ہے افغانستان میں, ہم ایسا کرتے ہیں رشیا کے پاس جاتے ہیں, او ہو رشیا کے پاس ہم چلے گئے تو رشیا نے جو ہے S-400 سسٹم جو ہے وہ انڈیا کو دے دیا, او ہو یہ تو رشیا تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن چلو کوئی نہیں ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. چین کے ساتھ ہم سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اور چین نے جو ہے آپ نے دیکھا وہ ان کی بارڈر ڈسپیوٹس ہوئے انڈیا کے ساتھ, چین نے بڑا سخت رویہ اختیار کیا انڈیا کے ساتھ, لیکن یہ بات پرانی ہو گئی ہے. اس وقت جتنی کلوزنس اور جتنے کلوز انڈیا اور چائنا آ رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ چین کے اندر اس وقت جو ہے ہزاروں ٹی وی چینلز ہیں سٹیز کے اندر جہاں پہ انڈین ڈرامے چل رہے ہیں ڈب ہوئے چائنیز کے اندر. یہ چائنیز گورنمنٹ نے ڈب نہیں کرائے, انڈین گورنمنٹ نے خود پیسے دے کر ممبئی میں اپنے فلمیں, ڈرامے, چائنیز ایکٹرز اور سپیکرز لے کر آئے, وائس ایکٹرز,
اور ان سے ڈب کروا کے مفت میں جو انڈین ایمبیسی ہے بیجنگ میں وہ مفت میں تمام جو ٹی وی چینلز ہیں اکراس, آپ کو پتہ ہے چائنا کے اندر پولیٹیکل ٹی وی چینلز نہیں ہیں, انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں. تو انٹرٹینمنٹ چینلز آپ کو چائنا از اوور 1 بلین پاپولیشن, تو یو ہیو آئی تھنک میرے خیال میں وہاں پہ کوئی 700-800 ٹی وی چینلز ہیں جو سٹیز کے اندر ہیں, اور وہاں پہ انڈین کانٹینٹ چل رہا ہے, دبا کے چل رہا ہے اس وقت انڈین کانٹینٹ. چائنیز روتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے ساتھ آج سے 30 سال پہلے 30 years ago ہم نے پی ٹی وی کے ساتھ ہم نے خود آ کے کانٹریکٹ, ہم نے میمورانڈم MOU سائن کروایا تھا کہ آپ پاکستانی ڈرامے ڈب کر کے آپ ہمیں دیں, ہم اپنے چائنیز چینلز پہ چلائیں گے. آج تک ایک ڈرامہ شاید ڈب ہوا ہے, وہ شروع میں جنرل ضیاء کے دور میں ہوا تھا, ایک چلا تھا اور دیٹس اٹ, ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کون سا ڈرامہ تھا جو جس میں وہ قرۃ العین بلوچ کا وہ گانا بہت ہٹ ہوا تھا, ہم سفر. چلو یہ تو میں پرانی 80s کی بات کر رہا ہوں. ہم سفر ڈرامہ پاکستان میں ہٹ ہوتا ہے, بہت زبردست چلتا ہے وہ. میں دبئی جاتا ہوں, میں وہاں پہ عربی چینل لگاتا ہوں, تو وہاں پہ ایک بہت بڑی نیٹ ورک ہے, اس کا نام ہے MBC, مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن. ان کا ایک چینل ہے MBC بالی ووڈ, وہ بالی ووڈ کی فلمیں دکھاتے ہیں. اس میں وہ ڈرامے بھی دکھاتے ہیں انڈین جو عربی میں ڈب ہوئے ہیں. انڈین ایمبیسیز مڈل ایسٹ میں اور گلف میں مفت میں ممبئی میں اور قاہرہ میں, آپ کو پتہ ہے قاہرہ بھی ایک سنیمیٹک کیپٹل ہے, وہاں پہ اسٹوڈیوز ہیں, تو وہاں پہ عربی میں ڈب کروا کے وائس ایکٹر سے وہ انڈین ڈرامے کر رہے ہیں. تو میں وہ چینل ایسے ہی دیکھتے ہوئے اچانک مجھے عربی میں ڈب ہوا ہم سفر نظر آیا. تو میں نے وہ ڈرامہ تو نہیں دیکھا, لیکن میں وہ ایکٹرس کو پہچان گیا. میں رکا اور میں نے دیکھا تو وہ ڈب ہوا ہے, اور میں نے پھر وہ گوگل پہ سرچ کیا تو وہ ڈرامہ مڈل ایسٹ میں ہٹ ہے ہم سفر. اور تمام جو چیٹنگ اور فیس بک اور جہاں جہاں ڈسکشن ہو رہی تھی ہم سفر پہ کہ کتنے خوبصورت ایکٹرز ہیں, وہ ایکٹریس کتنی خوبصورت ہے, ہیروئن جو ہے, وہ لڑکا جو ہے کتنا ہینڈسم ہے, وہ ساری جو ڈسکشن جو عربی کر رہے تھے ینگ جنریشن یعنی آپ کے ایج کے جو لوگ ہیں, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انڈینز ہیں. وہ سمجھ رہے تھے یہ انڈینز ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک انڈین کوئی بزنس مین ممبئی کا وہ آیا پاکستان, اور جس کمپنی نے وہ ڈرامہ بنایا تھا, جس ٹی وی چینل نے, ان سے 2 کروڑ 3 کروڑ کا خرید لیا. اس نے کہا بس, اور آپ کو پتہ ہے خریدتے ہیں تو خریدنے میں وہ رائٹس ہوتے ہیں کہ پاکستان کے باہر آپ کے کوئی رائٹس نہیں ہیں, اب یہ ہماری ملکیت ہو گئی ہے یہ ڈرامہ, ہم اس کا جو بھی کچھ کریں جس طرح استعمال کریں, کیونکہ ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا وہ ایک دفعہ چلا کے پیسے کما لیے, ختم ہو گئی بات. تو وہ جو انڈین ہے وہ لے کے گیا, اس نے اس کو ڈب کروایا. اچھا وہ لوگ, وہ انڈین جو ہے وہ صرف بزنس مین نہیں ہے, مجھے کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹریٹجکلی کام کر رہی ہے, وہ اپنے فلمز, اپنے میوزک, آپ کو پتہ ہے انڈین گورنمنٹ جو ہے اتنا اسٹریٹجکلی کام کر رہی ہے کہ وہ باقاعدہ انڈین گورنمنٹ پیسے رکھتی ہے کہ ہماری فلاں ایکٹریس اور ہالی ووڈ کا فلاں ایکٹر اس کا کوئی لو افیئر کروائیں تاکہ اخبارات میں وہ چلے. اور انٹرنیشنلی, کیونکہ ساری دنیا تو انڈین فلموں کو نہیں دیکھتی, پاکستانی انڈین دیکھتے ہیں, اور کچھ شاید گلف میں کچھ تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے, بس دیٹس اٹ, اور تو ویسٹ میں انٹرنیشنلی نہیں دیکھا جاتا. تو اگر ہالی ووڈ کا کوئی ایکٹر جو ہے انڈین ایکٹرس کے ساتھ اس کے افیئر کی سٹوریز جو ہیں وہ ہالی ووڈ کی میگزینس میں اور وہاں کے جو ٹی وی چینلس میں چلیں گی, تو اس سے انڈین فلم انڈسٹری کو فری پبلسٹی ملے گی. ٹام کروز کی جو فلم تھی جس کے اندر برج خلیفہ دبئی کے اندر شوٹ کیا گیا تھا, وہ سین فیمس, آپ سب نے, کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈیفینیٹلی. آپ یاد کریں اس کے اندر اس فلم کتنے لوگوں نے دیکھا تھا وہ فلم؟ مشن امپاسبل 6 تھی میرے خیال میں, 5 تھی وہ. اس میں ایک سین تھا جہاں پہ ایک انڈین ایکٹر تھا نا, وہ انل کپور نہیں, امیتابھ بچن نہیں تھا, انل کپور تھا. وہ دوسری فلم ہے وہ, آپ ہاں وہ بھی ایک فلم ہے لیکن وہ ٹام کروز کی نہیں ہے. اس فلم میں انل کپور تھا, وہ ایگزیکٹلی ہاں, I'm sorry, ہاں نینو سیکنڈس کے لیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چیز جو بیک گراؤنڈ کی کہ کس طرح انڈیا کام کر رہا ہے.
آپ کو پتہ ہے ہالی ووڈ میں جب بہت میجر فلم بننے جاتی ہے اس کی ملینز میں بجٹ ہوتی ہے تو خبر پھیل جاتی ہے, پروڈیوسرز کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلم بننے جا رہی ہے. اب فلم جب بنتی ہے اس میں ملینز آف ڈالرز لگتے ہیں تو سارے پیسے تو کمپنی یا پروڈیوسرز کے پاس نہیں ہوتے, وہ پیسے کہیں اور کمپنی سے لیتے ہیں. کیسے لیتے ہیں وہ پیسے؟ وہ فلم کے اندر ایک توشیبا کا لیپ ٹاپ دکھا دیتے ہیں لوگو, تو توشیبا پیسے دے دیتی ہے پبلسٹی کے. سگریٹ دکھا دیتے ہیں راف مینس کی, تو راف مینس پیسے دے دیتی ہے. اسی طرح اب کنٹریز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ فلم بہت اچھی ہے تو آپ ہمارا ملک دکھائیں اس کے اندر, اور ہمارا ملک آپ اچھا دکھائیں, ہم آپ کو اتنے ملینز دیں گے. تو ٹام کروز, کیونکہ وہ ایگزیکٹو پروڈیوسر تھا اس فلم کا, تو ٹام کروز کو انڈین گورنمنٹ کے بہاف کے اوپر ریپرزینٹیوز انڈینز آئے, انہوں نے کہا کہ آپ نے اس میں 1-2 پورشن انڈیا کا رکھنا ہے, اس میں انڈیا کو دکھانا ہے, انڈیا کو اچھا دکھانا ہے, اور ایک اچھا کوئی ایکٹر دکھانا ہے, اس کو ہم آپ کو اتنے ملینز دیں گے, آپ نے اس کو کوئی امپورٹنٹ ہیرو کا رول دینا ہے. تو اس نے ٹام کروز نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے آپ تصویریں بھجوا دیں, ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون ہیرو اس میں مٹیریل ہے. تو انہوں نے جو انڈین ایکٹرس کی تصویریں بھیجی جس میں انل کپور بھی تھا اور بھی تھے, تو امریکن جو پروڈیوسرس تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو تصویریں آپ دے رہے ہیں نا یہ بے شک انڈیا میں ہیرو ہوں گے, لیکن ہمارے یہاں یہ جو ان کی شکلیں ہیں نا یہ ولن کی ہیں, ہم جو ہیں ہمارے ہاں یہ ولن ہے, تو ہم ان کو ہیرو نہیں بنا سکتے. یہ مطلب ہمارے جو انٹرنیشنل آڈینس ہے وہ ان کو ہیرو کے طور پہ اگر انل کپور ہے. اچھا انہوں نے پھر انل کپور کو کیوں پک کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی ولن تصویریں آپ لوگوں نے بھیجی ہیں اس میں سب سے کم ولن جو ہے وہ یہ ہے, تو یہ بھی ولن ہے لیکن یہ کم ولن ہے, تو اس کو ہم رکھ لیتے ہیں. اچھا اس میں بھی انہوں نے پھر ٹام کروز نے انل کپور کو جو رول دیا وہ بھی ولن تھا. It was not a good role. It was a very bad role, frankly. یعنی اگر فرض کریں میں سوچ رہا تھا کہ میں اگر انل کپور ہوتا تو میں کہتا کہ میری اتنی فالوئنگ ہے, میں اپنے آپ کو اتنے گندے رول کے اندر کہ وہ اٹیک چیپ شخص کا کیریکٹر, ایک چیپ کیریکٹر کے رول جو کہ ایک خاتون کو چھیڑتا ہے اور بہت ویری چیپ, اور تو وہ رول کی کیا ضرورت تھی, اس کی اتنی بڑی ہسٹری ہے. لیکن کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہالی ووڈ ہے اور یہ پبلسٹی ہے, ہم آئیں گے. اور ایک تو یہ انل کپور کی بات ہو گئی, اور دوسری بات کیا تھی, انڈین گورنمنٹ نے یہ کہا کہ آپ نے انڈیا دکھانا ہے, آپ نے انڈیا دکھانا ہے بڑا زبردست, آپ نے دکھانا ہے کہ انڈیا بہت سپرب ہے. تو جو پروڈیوسرس تھے ٹام کروز کی فلم کے, انہوں نے انڈیا کی, آپ کو پتہ ہے آج تو سب ویڈیوز ہر جگہ اویلیبل ہیں, انہوں نے ویڈیوز دیکھی, انہوں نے کہا یار انڈیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جگہ جو بہت ہی کوئی ماڈرن, ٹھیک ہے ممبئی جو ہے بہت ایڈوانس ہے وہاں پہ, جیسے ہمارے یہاں لاہور میں آپ کے ایک پرانا لاہور ہے, ایک نئے علاقے ہیں بڑے زبردست ہیں, تو اسی طرح ممبئی میں بھی ایسی جگہیں ہیں, لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا جو دکھایا گیا اس فلم کے اندر وہ ایکچولی سنگاپور دکھایا گیا. وہ سنگاپور گئے, وہ جو پورا سین ہے جہاں پہ, اور پھر انڈینز کو کیسے پیش کیا گیا, انڈینز کو پیش کیا گیا کہ انڈینز اور ہائیلی کلچرل انٹرنیشنل سٹیزنس, ماڈرن لوگ ہیں, بڑی زبردست سوفسٹیکیٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں, شیمپین کے گلاس ہوتے ہیں, طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, بڑا سٹائل, مطلب وہ انڈیا جو انڈیا میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے وہ پیش, کیونکہ کنٹریز یہ کر رہی ہیں کہ وہ اب سکسیزفل موویز جو آتی ہیں وہ پلیس کر رہی ہیں, تو یہ ہو رہا ہے. تو آپ کا جو ہمارا جو ہم سفر ڈرامہ تھا وہ انڈیا بن کے پورے مڈل ایسٹ میں فیمس ہے. اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان نے کی ہے, یہ پاکستان کے ایکٹرز ہیں. اور میں نے وہاں پہ بتایا, میرے میڈیا کے وہاں لوگ تھے, ایمبیسی اتفاق سے میں گیا تھا وہاں پہ ایمبیسی کے ہی لوگوں سے ملنے, تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا یار یہ جو تم لوگ چلا رہے ہو انڈیا ایمبیسی بالی ووڈ پہ, یہ تو پاکستانی ایکٹرز ہیں سارے. وہ بڑے وہ انٹرسٹڈ ہوئے, کہتے کہ یار یہ کہاں ہے یہ لوگ, یہ کیوں نہیں آتے, یہ کیوں نہیں کرتے آ کے, یہاں تو انڈینز ہمیں تو آ کے انہوں نے دیا ہے کہ یہ انڈیا کا وہ ہے, انڈین ڈرامہ ہے. اور یہ ہٹ تھا گلف میں, مڈل ایسٹ میں ہم سفر واز اے ہٹ, عربی ڈب وہ تھا وہ. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, دنیا بڑی چینج ہو رہی ہے, انڈینز بڑے تیزی سے اپنے آپ کو, میں آپ کو چائنا کی مزیدار بات بتاتا ہوں, بیجنگ کی, اینڈ آئی ول کنکلوڈ ود دس ایگزامپل. اور یہ ایگزامپل میں آپ کو صرف اس لیے دے رہا ہوں, اور یہ گوادر کا, کہ کشمیر بھی جب ہم حل کرنے جائیں گے, ہم نے وہ جو 1991 میں دروازہ بند کر کے دنیا کو خیر بات کر کے چھپ کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے اور ڈرے ہوئے, پتہ نہیں امریکہ کیا کر رہا ہے افغانستان میں اور وہ کیا کر رہا ہے, ہمیں اس سے نکلنا ہے. وی نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ. کوئی ایسی کچھ نہیں ہے, امریکہ جتنا بڑا ہے اور جتنے اس کے پرابلمز ہیں اتنے ملکوں کے ساتھ, روس کے ساتھ, چین کے ساتھ, ایران کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, سعودیہ کے ساتھ, اور ہوتے رہتے ہیں ان کے ایشوز. لیکن امریکہ جو ہے وہ وہاں پہ لابینگ چلتی ہے, آپ بھی لابی کریں, آپ بھی ملیں لوگوں سے. تو خیر یہ بات بہت لمبی ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے اس چیزوں کا, لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں امبریس کرنا ہے اپنا رول انٹرنیشنلی. وی نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ انٹرنیشنل سٹیزنس, جس طرح یو اے ای کے لوگ بن گئے ہیں. آپ دیکھیں کل یو اے ای, میں کل خبر پڑھ رہا تھا, ان کی نیشنل ڈے تھا,
آج ہے شاید نیشنل ڈے ان کا. اور کل جو ہے میرے کسی دوست نے دبئی سے مجھے سینڈ کیا خبر کہ یو اے ای کا پاسپورٹ, یو اے ای آزاد ہوا تھا 1971 میں, برطانیہ سے وہ ملک آزاد ہوا تھا 1971 میں. 7 ریاستیں تھیں, اسٹیٹس تھی چھوٹی چھوٹی, متحد ہوئیں اور انہوں نے فیڈریشن بنائی اور 1971 میں وہ بنا. ہم 47 میں, ہم نے ان کو ایکچولی ریاست بنانا سکھایا تھا, ہم نے ان کو گورنمنٹ منسٹریز بنا کے دی تھی, پی آئی اے نے ان کو ٹرین کیا تھا, ان کی جو ایمریٹس ایئر لائن ہے وہ پی آئی اے نے بنائی تھی, ان کی پولیس, ان کی فوج ہم نے بنا کے دی تھی, ان کے سول سرونٹس ہم نے ٹرین کیے تھے, سب کچھ ہم نے کیا تھا. آج کل یعنی جو آج ان کی 47th انڈیپینڈنس ڈے ہے, تو ان کا جو پاسپورٹ ہے از نمبر 1 ان دا ورلڈ. 167 کنٹریز میں جو اماراتی سٹیزن ہے اور اس کے پاس وہ پاسپورٹ ہے, ہی کین انٹر 167 کنٹریز اینڈ میجر کنٹریز, کوئی افریقن کنٹریز نہیں ہیں, میجر کنٹریز آف دا ورلڈ, جاپان, موسٹ ویسٹرن کنٹریز, موسٹ امریکہ, لیٹن امریکہ, موسٹ جو اچھی ممالک ہیں. 167. جرمنی پیچھے ہے, یورپین کنٹریز پیچھے ہیں, یورپین کنٹریز اتنی نہیں ہے جن کو بغیر ویزے کے انٹری ہو جتنی یو ای کے پاسپورٹ ہولڈر کی ہے. مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنٹریز جو ہیں اپنے آپ کو مارکیٹ کیسے کر رہی ہے, اور مارکیٹنگ کی میں آخری اگزامپل آپ کو اور اس سے کنکلوڈ کرتے ہیں, انڈینز کی ہے, بہت مزیدار ہے, بیجنگ کی ہے. صدر مشرف کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے بیجنگ, اور شنگھائی تعاون تنظیم کا کوئی اجلاس تھا, اور ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہ بیجنگ میں تھا, بہت بڑا ہوٹل تھا. تو ہم جب وہاں پہنچے ہمارے ساتھ چائنیز ایسکورٹ تھے. جب ہم انٹر ہوئے لابی کے اندر تو گزرتے ہوئے مجھے کچھ لگا کہ مجھے کچھ انڈین سا کچھ نظر آیا ہے اسکرین کے اوپر. تو میں نے اپنے وہ چائنیز ایسکورٹ سے, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ چائنا بڑا کنٹرولڈ ملک ہے اور آپ کے ساتھ ہر چیز پہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے. تو وہ اس نے کہا کہ واٹ کیا ہوا, میں نے کہا جس سم تھنگ آئی وانٹ ٹو سی. میں واپس آیا تو اسکرین کے اوپر انٹرنس پہ آپ کو پتہ ہے جیسے وہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ہال کے اندر فلاں ایونٹ ہو رہا ہے, تو مجھے کچھ انڈین سی چیز نظر آئی تھی. میں نے کلوز سے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا ہولی نہیں, ایک ہولی ہوتا ہے جو نیا سال ہوتا ہے انڈیا کا, کیا ہے وہ, دیوالی کا ایونٹ تھا, اور اس پہ لکھا ہوتا ہے دیوالی 2006 کی بات ہے, شاید 7 کی ہے, دیوالی 2007 پارٹی ہے, اٹس پارٹی اینڈ اٹس ان ہال. میں گیا اور ہم نے اپنا کام ختم کیا. میں نے کہا رات کو میں نے جا کے چیک کرنا ہے انڈینز یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں دیکھنا ہے کہ انڈینز کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. تو میں نے آرام سے کمرے سے نکلا رات کو, اور وہ تھا بھی وہ لیٹ, کوئی 10 بجے اور اس طرح. میں وہاں پہ آیا اور وہاں پہ میں بھی سوٹ ووٹ پہنا ہوا انٹر ہوا وہاں پہ. تو میں پہلے مجھے شک ہوا کہ شاید میں غلط جگہ پہ آیا ہوں کیونکہ وہ دیوالی ہے. تو میں نے چیک کیا, پھر انڈینز بھی نظر آئے ظاہر ہے, لیکن یہ بالکل وہ دیوالی نہیں تھی جو آپ سمجھتے ہیں. یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ ریسیپشن جیسے نیو ایئر کی پارٹی نہیں ہوتی جو امریکہ میں ہوتی ہے یا لندن میں ہوتی ہے, نیو یارک میں ہوتی ہے, واشنگٹن میں. انہوں نے انڈینز نے بالکل, اور ظاہر اس میں ایمبیسی بھی انوالو تھی اور انڈین کمیونٹی تھی, انہوں نے بالکل ٹچ دیا ہوا تھا کہ دیوالی جو انڈین نیو ایئر ہے وہ امریکن نیو ایئر اور برٹش نیو ایئر کی طرح ہیں, اور ہم بھی بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں. اور وہی والی چیز کہ انہوں نے جو ہے بہت ہی ایلیگنٹ ساڑیاں اور شولڈر لیس ڈریسز اور وہ پتلے گلاسز شیمپین کے, اور وہ یہ ہیپی دیوالی کر رہے تھے وہ. اچھا ہو کیا رہا تھا یہاں پہ, یہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت سوفسٹیکیٹڈ ہیں. انڈینز جو ہیں انہوں نے چائنیز سائیکی سمجھ لی ہے. آپ کو میں بتاؤں چائنیز سائیکی جو ہے, جو ہمارے الائز ہیں چائنیز, ان کی سائیکی کیا ہے. ہمارے یہاں کتنے لوگ چائنا جا رہے ہیں. آج میرے دوست نسیم اچکزئی مجھے بھی بتایا کسی نے کہ وہ چائنا گئے ہوئے ہیں. چائنیز جو سائیکی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بنانا پسند ہے, دے لو بنانا. جب مجھے چائنیز میرے دوست نے بتایا تھا کہ we love bananas, میں نے کہا what do you mean, you love the fruit banana? کہیں گے no you don't know. میں نے کہا no. کہتے ہیں when you peel from the outside what is the color of banana? میں نے کہا yellow. کہتے ہیں okay, and when you peel the banana what is the color inside? میں نے کہا white. کہتے exactly. In China we are yellow from outside but we like to be white from inside. We are yellow from the outside. میں سوچا وہ مذاق کر رہا ہے, میں نے کہا فنی سا لگ رہا ہے مجھے یہ. میں نے کہا are you serious? میں نے کہا yes. ان کا کہنے لگا کہ وہ جو ہمارے چائنیز میں جو ورڈ بنانا کا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا برگر, وہ برگر ہے, برگر فیملی ایک وقت میں چلا تھا, اب تو خیر ختم ہو گیا. تو
عمر شریف نے فیمس کیا تھا بقرہ قسطوں پہ ایک وہ جو ڈرامہ آیا تھا اس میں کہ برگر فیملیز کراچی کی جو ہیں پھر وہ لاہور کی بھی ہو گئی ہیں اور اسلام آباد کی بھی. تو ان کے ہاں جیسے ہمارے یہاں برگر چلا تھا ان کے ہاں بنانا ہے. ہی از بنانا مینس کہ ہی از یلو فرام دی آؤٹ سائڈ چائنیز بٹ وائٹ فرام دی ان سائڈ. ویسٹرن ہے. چائنیز لو ویسٹرن کلچر. چائنیز آپ دیکھیں نا چائنا کا سارا کلچر, ان کی ڈریسنگ, ان کا سب کچھ کلچر ان کا خراب نہیں ہے لیکن ان کی جو ڈریسنگ آؤٹ سائڈ جو ہے ویسٹرن ہے. تو چائنیز لو ویسٹرن اسٹائل. اور انڈینس نے وہ بات سمجھ لی. تو انڈینس نے اپنے جب دیوالی کی وہاں پہ تو انہوں نے دیوالی جو ہے وہ بالکل ویسٹرن اسٹائل میں کی ٹو امپریس, اور اس سے چائنیز امپریس ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1991 میں ہم دروازہ بند کر کے چھپ کے بیٹھ گئے اور انڈیا چلا گیا تھا امریکہ اور وہاں پہ اسکالرشپ پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے گیا, اسی طرح چائنا نے بھی کیا. 91 جب کولڈ وار ختم ہوئی چائنا بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں لے گیا. تو ہوا کیا, امریکن یونیورسٹیز میں چائنیز اینڈ انڈین اسٹوڈنٹس ساتھ ساتھ آ گئے, دوستیاں ہو گئیں, اینڈ دے ہیو گریٹ فرینڈشپس. اور میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں یو ول بی سرپرائزڈ کہ رائٹ ناؤ ان میجر تھنک ٹینکس ان چائنا, ان چائناز منسٹری آف فارن افیئرس, مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے وہاں پہ چائنیز جو NDU ہے وہاں پہ میں نے ٹائم اسپینڈ کیا تھا اور ان کے ملٹری اور ان کی بیوروکریسی کے لوگوں سے بھی میں ملا تھا. جو چائنیز ینگ نسل ہے وہ پاکستانیوں سے بہت کم ملے ہیں, وہ ملے ہوئے ہیں انڈینس سے کہاں پہ, امریکن یونیورسٹیز میں, اینڈ دے ہیو فرینڈس. تو وہ دو دوست ہیں جو ملے ہیں, ایک دلی جا کے انڈین منسٹری آف فارن افیئرس میں کام کر رہا ہے, ریسرچر ہے, انٹرن ہے, جو بھی ہے, اور ایک جو ہے وہ بیجنگ میں جا کے کام کر رہا ہے. کل یہ دونوں اوپر چڑھیں گے اور اپنی اپنی منسٹریز آف فارن افیئرس میں جو ہوں گے, اینڈ دے نو ایچ ادر. اور میں آپ کو بتاؤں ہماری سپورٹ چائنا کے اندر جو ہے وہ PLA کے اندر ہے, پیپلز لبریشن آرمی, جو چائنیز ملٹری ہے وہ بڑے پاکستان. لیکن جب ان کی اپنی میٹنگز ہوتی ہیں کہ ہم کیا پالیسی اختیار کریں پاکستان انڈیا کے حوالے سے, تو یہ جو انڈیا فرینڈلی لوگ ہیں چائنا میں یہ بڑھتے جا رہے ہیں. مجھے چائنیز ایک ریسرچر نے بتایا جو پاکستان آتے رہتے ہیں کہ, اور وہ ایجڈ ہیں, ان کی عمر آلموسٹ 60 ہے, وہ کہتے ہیں آج سے 30 سال پہلے آپ کو بمشکل کوئی بیجنگ میں کوئی چائنیز ملتا جو کہتا no, we need to balance our relationship, why are we always in Pakistan's favor, we should also engage India. بہت کم ایسے آپ کو چائنیز ملتے, اکا دکا, وہ بھی کوئی بہت ہی سینئر لوگ جو. لیکن ناؤ جو چائنیز گورنمنٹ کی جو سویلین ادارے ہیں they are very open to India. اور جو ملٹری, یہ ایک بڑا ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے, اور آپ لوگوں میں سے جو ریسرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو شاید اس چیز کا زیادہ علم ہوگا. میں اپنی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں جو آج سے 7 سال پرانا ہے, اور یہ ہے کنٹینیوس ہے یہ چیز جو ہے. تو تھنگز آر چینجنگ, وی نیڈ ٹو امبریس دا ورلڈ, وی نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ. ایک اتنا زبردست ملک, اتنی زبردست اسٹریٹجک لوکیشن پہ, انٹرنیشنل ملک, یہ وہ ملک ہے جس نے امریکہ اور چین کی دوستی کروائی 1970, 71 میں, 72 میں. یہ وہ ملک ہے جس نے ابھی جا کے روس اور چین کے ملٹری ایکسرسائزز کروا دیے, UAE کے اور سعودیہ اور ایجپٹ. ان عرب ممالک کی چین اور روس کے ساتھ دوستیاں نہیں تھیں, ان کی امریکہ کے ساتھ تھیں. پاکستان نے ان کا تعارف چین اور روس کے ساتھ کروایا اور یہ چیزیں چینج کروا دی ہیں. تو ہمارا اتنا بڑا رول انٹرنیشنل, اور ہم اب ڈر کے دروازے بند کر کے پتہ نہیں امریکہ افغانستان میں کیا کر جائے گا, پتہ نہیں وہ کیا, ہمیں ایسا کریں ہم روس کی پروٹیکشن لیں, ایسا کریں ہم چین کی لیں. وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دس. اور ہم نے سب سے دوستیاں کرنی ہیں, ہمیں کوئی وہ ڈر فیل نہیں کرنی چاہیے کہ آپ ہاتھ ملائیں, کوئی ایشو نہیں ہے, اور آپ دنیا ہاتھ ملائیں اور دنیا کو انگیج کریں اور امبریس کریں اپنا انٹرنیشنل رول جو ہے. اور یہ ضروری, پہلے تو ہم ویسی یہ باتیں کرتے تھے, اب ضروری اس لیے ہو گیا ہے کہ کشمیر پہ آپ یہ یاد رکھیں, اینڈ دس از مائی لاسٹ لائن, آپ یہ یاد رکھیں کہ 1948, 47 اور 48 میں جو UN ریزولوشن, پلیبسائڈ اور ریفرینڈم کے کشمیر پہ جاری ہوئے تھے, اس میں پوری دنیا نے پاکستان کی حمایت کی تھی. امریکہ, سوویت یونین, چین, جرمنی, یورپین کنٹریز, سب نے کشمیر پہ پاکستان کا ساتھ دیا تھا. ظاہر ہے وہ سچویشن وہ نہیں رہی, اور آپ کمپیئر نہیں کر سکتے آج کو اور کل کو, لیکن اس وقت بھی ہم انٹرنیشنل لوگ تھے, ہمارے ڈپلومیٹس ٹاپ تھے دنیا کے اندر. آج بھی ہمیں واپس
اپنا انٹرنیشنل رول ریڈسکور کرنا ہے, اینڈ وی مسٹ انگیج دا ورلڈ. تھینک یو ویری مچ.